یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے افغانستان کے درمیان حالات میں خرابی ہے اور اس کے آثار مسلسل نمایاں ہو رہے ہیں۔ نہ جانے افغانستان طالبان کا افغانستان کس بات کی پاکستان سے دشمنی نکال رہا ہے۔ ایک طرف کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان میں افغانستان سے آتے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب افغان سیکیورٹی فورسز بھی سرحدی علاقوں پر باقاعدہ گولہ باری کر رہی ہیں۔ گزشتہ روز بہت ہی سنگین واقعہ ہوا جب افغان فوج نے چمن بارڈر سے متصل پاکستان آبادی پر حملہ کر دیا۔ افغان سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ اور گولہ باری سے 7 شہری جاں بحق ہو گئے، 17 زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے عام آبادی پر بلا اشتعال اور بلا امتیاز بھاری اسلحہ بشمول آرٹلری اور مارٹر گولے فائر کیے گئے۔ پاکستانی سرحدی فورسز نے بھی شہری آبادیوں کا خیال رکھتے ہوئے اس جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ پاکستانی حکام نے کابل میں اس سلسلے میں افغان حکام سے رابطہ کیا اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کا رسپانس رد عمل بہت محتاط رہا۔ 10 روز قبل افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا۔ حکومت پاکستان نے اسے کابل میں پاکستان کے ناظم الامور پر قاتلانہ حملہ قرار دیا تھا، جس میں وہ محفوظ رہے تھے، تاہم سیکیورٹی گارڈ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ پچھلے ماہ بھی چمن بارڈر پر افغان حدود سے نامعلوم مسلح شخص کی بلا اشتعال فائرنگ سے ایک پاکستانی سیکیورٹی اہلکار شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد چمن بارڈر 8 روز کے لیے تمام آمد رفت کے لیے بند کیا گیا تھا۔ دوسری جانب افغان حکومت پاکستان مخالف دہشت گردوں کو مسلسل پناہ دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کالعدم تحریک طالبان کی کارروائیوں میں بہت اضافہ ہوا ہے، جبکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد جو امید کی جا رہی تھی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے اور اپنی زمین دہشت گردوں کو سے پاک کر دیں گے، ایسا نہیں ہوا، اور دوسری جانب ٹی ٹی پی کی کارروائیاں ختم کرانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ مگر افغان حکومت اس تمام معاملات میں یا تو اپنی ناکامی بتاتی ہے یا وہ کچھ کرنا نہیں چاہتی۔ افغان طالبان نے عالمی برادری کو بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ کریں گے، اس کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے، مگر اب لگتا ہے کہ ان کو اس وعدے کا کوئی پاس نہیں۔ دوسری جانب بین الاقوامی برادری کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان کو ابھی تک دنیا کے کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ پچھلے ہفتے ترجمان امریکی دفتر خارجہ نیڈ پرائس نے واضح الفاظ میں کہا کہ امریکہ کی ترجیح اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دہشت گرد اور دوسرا قوتیں افغانستان کو پاکستان پر حملوں کے لیے لانچ پیڈ کے طور پر استعمال نہ کریں۔ اس تیزی سے خراب ہوتی ہوئی پاک افغان صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خارجہ امور کے ممتاز صحافی ہیں انس ملک، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ انس ملک صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ صورتحال روز بروز اس میں ہم نے بہتری نہیں دیکھ رہے بلکہ مسلسل خرابی دیکھ رہے ہیں، اور آئی تھنک کہ یہ جو کل کا واقعہ ہے چمن پہ جس قسم کی یہ آرٹلری اور ہیوی بالکل ویپنری استعمال کی ہے افغان فورسز نے، باقاعدہ ٹروپس نے، اور سویلین آبادی کو نشانہ بنائے، تو بہت سیریس معاملہ ہے، اور کسی بھی ایک عام صورتحال میں تو ایک ایکٹ آف وار ہے جو کہ یہ عمل ہے پورا کا پورا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی خرابی ہو رہی ہے مسلسل؟ بہت بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں وجہ بہت سمپل ہے۔ افغان طالبان جو ارادے لے کے حکومت میں آئے تھے، جو بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کر کے حکومت میں آئے تھے کہ دہشت گردی کا صفایا کر دیں گے، داعش کو وہ ایک اتنا بڑا خطرہ بتاتے تھے۔ امریکہ کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہے تھے دوحہ میں ان مذاکرات کے کچھ راؤنڈز میں نیٹے اور کور بھی کیے، ان میں وہ داعش کو سب سے بڑا خطرہ بتاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اگر اسی وقت ہم داعش سے لڑ سکتے ہیں جب ہم حکومت میں ہوں گے، کیونکہ ہم ایک وقت میں ایک ہی دشمن سے لڑ سکتے ہیں۔ دن بدن جو افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال ہے وہ بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج کے دن چینی ایک ہوٹل میں جہاں پہ چینی باشندے مقیم تھے کابل شہر میں، بیچ کابل شہر میں، اس پر حملہ ہوا۔ 3 لوگ دن دہاڑے جو ہے وہ اسلحہ لے کے دندناتے ہوئے گھس گئے، وہاں پہ خودکش بمبار بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو افغان طالبان جو ہیں وہ مکمل طور پہ اس کو قابو کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور ان کے پاس ایک بڑا آسان ایک ڈائیورژن ٹیکٹک ہے کہ
کچھ بھی ہو جائے وہ نیشنلزم کو وہ ایک کارڈ کو جو ہے وہ پلے اپ کریں اور پلے اپ کر کے پاکستان کے ساتھ ان کو فیور کرتا ہے کہ جو بارڈر ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائز بارڈر ہے اس کو درند لائن کہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ دراندازی کرنے کی کوشش کریں, اس کو وہ ہاٹ رکھیں, اس کو گرم رکھیں, اس کے اوپر گولیاں چلائیں. مگر بتائیے فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں افغانستان کا دار و مدار اس کی لائف لائن ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں, پاکستان سے تجارت, پاکستان کی سرحد, آنا جانا, یہ تمام معاملات جو ہیں ان کے لیے ایک لائف لائن ہے. اور پھر پاکستان کے ساتھ بہرحال جو بھی ایک پس منظر ہے تعلق کا, یہ تمام چیزوں کے باوجود ہے, تو یہ کیا ہے؟ there has to be some method in the madness. یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے؟ Well, there is no method in this madness to be precise because کامران صاحب if you look at it طالبان کی جو میتھڈالوجی ہے وہ بڑی کلیئر ہے. جب ان کے پاس ان کو نظر آتا ہے ان کی گرپ لوز ہوتی جا رہی ہے, وہ سلپ اوے کرتی ہے, وہ پاکستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈائیورشنری ٹیکٹک پہ لے جاتے ہیں. ایک وجہ اس کی بڑی سمپل ہے کیونکہ جو افغان طالبان کی جو نئی قیادت ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان کے اثر و رسوخ سے دور دیکھنا چاہتی ہے, اور اسی یہی وجہ ہے کہ جو ویسٹرن دنیا سے بھی جب انہوں نے روابط قائم کیے, ابھی حال ہی میں ان کی میں بھی ملاقات ہوئی, ملا یعقوب جو ان کے ڈیفنس منسٹر گئے, ان کا ایک ہی ایمفیسس رہا کہ ہم اپنے جو نیبرہڈ کے لوگ ہیں وداؤٹ نیمنگ, بغیر کسی ملک کا نام لیے, ہم اپنی کسی نیبرہڈ کی کسی ملک کی پراکسی نہیں ہیں. یہ انہوں نے بالکل جو ہے وہ صاف شفاف الفاظ کے اندر یہ بات واضح کر دی, اور ان کا ایمفیسس دنیا کو یہی ہے کہ ہم ایک الگ اینٹی کے طور پر ہیں, ہم ایک الگ آئیڈینٹی کے طور پر ہمیں لیا جائے, اور یہی وجہ ہے اس سے تو آئی تھنک پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ جو جارحیت جیسے معاملات ہیں, جیسے کہ یہ کل کا واقعہ ہے, پھر پاکستان مخالف دہشت گرد جو ہو رہی ہے, دہشت گردی جو ہو رہی ہے, اس کی افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں, اس کو سپورٹ ہے, یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کے اب کیا کیا آپشنز ہیں؟ آپ دفتر خارجہ کو کور کرتے ہیں, وہاں پہ کوئی آپشنز بتاتے ہیں کہ کیا رد عمل ہے جو پاکستان اس سلسلے میں دے سکتا ہے؟ کیونکہ بہرحال کوئی لمٹ ہے نا اس قسم کے معاملات کی. دیکھیں اس وقت تک تو کوئی لمٹ نہیں نظر آ رہی. پاکستان کے پاس جتنے آپشنز ہیں وہ ایکسرسائز کرتا رہا ہے, لیکن اس کے تمام تر لگتا تو ایسا ہی ہے کہ جو پلان ہے وہ فیل نظر آ رہا ہے. دا پلان از دیٹ دیر از نو پلان. جو بھی اسٹریٹجی رہی ریاست کی ناکامی سمجھیں, ریاست کی جو اپولوجیٹک بیہیویئر سمجھیں. کل آپ ایگزامپل لیں کہ کل اتنا بڑا واقعہ ہوا, آدھے گھنٹے کے اندر فلیگ میٹنگ ہوئی, اور اس کے بعد آج بارڈر دوبارہ آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا. اتنا بڑا واقعہ آپ کے سامنے رہا, نہ افغان سفیر کو طلب کیا گیا. افغانستان کے جو ناظم الامور ہیں ان کو ابھی تک, جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں, دفتر خارجہ کی جانب سے بالکل طلب نہیں کیا گیا. پاکستان کی جانب سے ایک مخلصانہ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے, بتدریج بارہا غلط استعمال کیا جا رہا ہے افغان طالبان کی جانب سے. اور پاکستان کی ریاست اس ٹائم کے اوپر صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کیونکہ ان کو کوئی اور ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور ان کے پاس کوئی کہیں جانے کو نہیں ہے, اسی لیے پاکستان کی ریاست جو ہے اس ٹائم پہ ایک اپولوجیٹکلی بہیو کر رہی ہے, جو کہ ایک بالکل غلط اپروچ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی ان کی جتنے بھی اندازے رہے ہیں اب تک 15 اگست 2021 سے لے کے آج کی تاریخ تک, بشمول ٹی ٹی پی کے, وہ ٹی ٹی پی کے جو وہاں پہ پناہ گاہیں تھیں ان کی ہاٹ بیڈز ختم ہونے سے متعلق وہ تمام تر اندازے ان کے غلط رہے ہیں. آپ دیکھیں 52%, 52% زیادہ دہشت گردی کے واقعات 15 اگست 2021 سے لے کے آج کی تاریخ تک ہو چکے ہیں, جب سے طالبان کا وہاں پہ قبضہ ہوا ہے, جب سے افغان طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے.